لیکن مجھے کھانسی ہے، اس لیے میں نے کھانسی بولا۔ تو میرا گلا جو ہے نا بالکل گلا کر رہا ہے، لیکن وہ عرب لوگ کہتے ہیں کہ المیت فی ید الغسالین، آدمی جب مر جاتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے تو جو زندہ لوگ ہوتے ہیں اس کے کپڑے بھی اتارتے ہیں اور پھر اس کو کبھی دائیں کروٹ پر کبھی بائیں کروٹ پر نہلاتے ہیں۔ ان کی مرضی ہے جس کروٹ پر اس کو لٹا دیں اور اس کو نہلا دیں۔ تو میں مردہ ہوں اور ابراہیم آغا صاحب اور مولانا جعفر صاحب یہ حضرات ہمارے اچھے مخلص دوست ہیں۔ برادر مکرم مولانا مفتی سیف الرحمن کے بیان کے بعد میرے جیسے طالب علم کی بیان کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ حضرات بھی تھکے ہی ہوں گے، لیکن اگر آپ حضرات اجازت دے دیں تو اس گلہ کرتے ہوئے جو میرا گلا جو گلہ کر رہا ہے، اس گلہ کے باوجود بھی میں حکومت سے اپنا کچھ گلہ شکوہ بیان کر دوں۔ آپ اجازت دیں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، آپ سے عرض کروں، یہ توہین کی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے ہاں میں خود ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، غریب آدمی کا، پہاڑی خانہ بدوش ہوں، تو میری زبان بھی اس قسم کی ہے۔ اور یہ ہمارے بڑے بڑے حضرات ہوتے ہیں، وہ مجھ سے گلہ بھی کرتے ہیں۔ بڑے آپ سمجھ گئے نا؟ بڑے کا مطلب یہ ہے کہ خاتم النبیین کا لفظ بھی ان کے منہ سے نہ نکلے۔ بڑے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی اس کا درست بھی نہ ہو۔ بڑے کا مطلب یہ ہے کہ 10 صورتیں بھی اس کو یاد نہ ہو۔ بڑے کا مطلب یہ ہے کہ شکل و صورت اس کی مکمل انگریز کی ہو۔ بڑے کا مطلب یہ ہے کہ شلوار بھی اس کا نہ ہو، ٹیٹ سا پتلون۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ حضرات بات سمجھ رہے ہیں؟ بڑے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو چکا ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا تعارف اور اپنی شناخت وہ داڑھی سے نہیں کراتا ہے، پگڑی سے نہیں کراتا، اس کی شناخت وہ ٹائی سے ہے جو عیسائیوں کا ہے، جس کو لٹکار ہے جو صلیبی، اس سے وہ اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال میں چھوٹا آدمی ہوں تو چھوٹا لوگ، چھوٹا منہ، بڑی بات۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ چرواہے کے ایک آدمی مالدار تھا، مال مویشی والا، خانہ بدوش۔ تو جیسے یہاں ان کے چھپرے تھے اور ان کے گھر تھے، ادھر کسی کے 50 بکریاں بھیڑ بکریاں، ادھر کسی کے 100 بکریاں، اس طرح خانہ بدوش لوگ رہتے ہیں۔ ہم خود پہاڑ کے دامن میں رہتے ہیں۔ تو حفاظت کرنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں راعی۔ راعی چرواہے کو بھی کہتے ہیں، نگرانی کرنے والے کو، یعنی حفاظت کرنے والا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر اپنے گھر کے ذمہ دار ہے، بیوی اور بچوں کا، اور آقا اپنے غلام کا ذمہ دار ہے، اور بادشاہ اور سربراہ مملکت وہ اپنی پبلک اور اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے۔ الا کلکم مسئول، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر ایک نگران ہے۔ میں خود نگران ہوں، اپنے جسم کا نگران ہوں۔ میری نگرانی میرے ہاتھ پر بھی ہے، پاؤں پر بھی ہے، آنکھوں پر بھی، زبان پر بھی ہے۔ مینگل اپنی زبان جس طرح چلائے وہ میری مرضی ہوگی۔ اور پھر یہ کہ میری حکومت میرے بچوں تک ہے، بیوی تک ہے۔ اللہ کرے اسی طرح ہو سو، وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے۔ کسی کی حکومت اور کسی کا اختیار وہ صرف گھر تک ہے، اور کوئی آدمی علاقے کا ناظم ہے، وہ پھر وہاں کے 1-2 گلی اور اس محلے تک اس کا دائرہ اختیار ہے۔ کوئی اس سے بڑھ کر کے بڑا سردار بروزن مردار ہے، اور وہ سردار اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کا دائرہ کچھ۔ ہمارے بلوچوں میں اور آپ کے پٹھانوں میں بھی ہے۔ بلوچوں میں ترتیب یہ کہ ایک چھوٹا سا ہوتا ہے جس کے نیچے 100-200 بندے ہوتے، تو اس کو کہتے ہیں ٹکری۔ یہاں بیروہی بلوچ ہوں گے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹکری۔ اس کا دائرہ اختیار ایک چھوٹا سا ہوتا ہے۔ ٹکری کے اوپر پھر ہوتا ہے میر، ٹکری کے اوپر پھر ہوتا ہے میر، میر کے اوپر ہوتا ہے پھر سردار، سردار سے بڑھ کر کے پھر ہوتا ہے نواب،
اور نواب سے بڑھ کر کے پھر ہوتا ہے خان. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ خان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر بلوچ سے پوچھتے بتاؤ خان بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ کہتے خدا تمہیں پریشان کرے جیسے تم نے مجھے پریشان کر دیا. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر پوچھتے بلوچ سے کہ خان بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے یا سردار بڑا ہے؟ سوچ سوچ کر کے کہتے اللہ تمہیں پریشان کرے جیسے تم نے مجھے پریشان کیا. حیران ہوں اللہ کو بڑا کہوں یا خان کو سردار کو بڑا کہوں، وہ مجھے پیٹے گا. اگر میں اللہ کو بڑا کہہ دیتا ہوں، اللہ کو بڑا کہہ دیتا ہوں تو سردار مجھے پیٹتا ہے، خان مجھے پیٹتا ہے. خان کو بڑا کہہ دیتا ہوں اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے فوجی بھائیوں نے، اللہ ان کو جزا خیر دے، پاک فوج زندہ باد. میں ایک پلیت بول رہا ہوں. تم لوگ اتنے سادے ہو پٹھان بلوچ. میں عرض کر رہا ہوں کہ پاک فوج زندہ باد ایک پلیت غریب بول رہا ہے. ہم پلیت ہی ہو. انہوں نے پکڑ لیا کسی پٹھان کو، کہا کہ بغیرت بول ہم زندہ باد، ہم ٹھیک ہے یا طالبان صحیح ہے؟ او وزیرستان میں پکڑ لیا طالبان صحیح ہے یا ہم صحیح ہے؟ اب پٹھان نے غریب نے سوچا، کہا اگر طالبان صحیح کہتا ہوں تو تم لوگ پیٹتے ہو، تم کو صحیح کہتا ہوں تو طالبان پیٹتے ہیں. کہنے لگا تم بھی صحیح طالبان بھی صحیح، اصل بغیرت ہم ہیں. تم دونوں کے دونوں صحیح. آپ میری بات سمجھ رہے؟ ہوا یہ کہ دن 10 بجے ادھر بکریاں سو رہی ہے، مالک اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، لیکن وہ حفاظت کیا، اصل حفاظت تو کتا ہی کرتا ہے. بھیڑیے سے کتے کو روٹی کا ٹکڑا جو پھینک دیتے ہیں، کتے کو جو روٹی کا ٹکڑا پھینک دیتے ہیں کہ وہ بکریوں کی حفاظت کرے گا، گھر کی حفاظت کرے گا، اور باہر کا کوئی چور رات کو اگر تاریکی میں آ جائے تو کتا کم از کم اطلاع تو کر دے، بھونکے تو صحیح. جو روٹی کھا رہا ہے اس کی حفاظت ہو رہی ہے، وہ بھونکے تو صحیح، کم از کم اطلاع کرے. لیکن کتا دن کو ادھر سویا ہوا کسی درخت کے نیچے، ادھر بکریاں ہیں 10 بجے کے ٹائم پہ. بھیڑیے نے آ کر کے بکری اٹھائی، بکری اٹھا کر کے ادھر لوگ ادھر سے گزر رہے، ادھر جا کر کے بکری کو چیر کر کے وہاں پر بھیڑیا کھا رہا ہے. تو بکریوں کے مالک کا جو بچہ تھا، مال مویشی کا، وہ آ گیا. کہتے ابا، کہتے جی. کہا ابا بھیڑیا تو بھاگنے والا ہوتا ہے، بھیڑیا تو انسان کو دیکھ کر کے بدکتا ہے، بھاگتا ہے. یہ کیسا بھیڑیا ہے؟ اس قسم کا بھیڑیا چیٹر قسم کا کہ جو بالکل ادھر ہمارے سامنے کھا رہا ہے، لوگ سامنے سے گزر رہے، اس نے ہماری بکری کو چیرا ہے. ایسا دلیر بہادر، اس قسم کا دلیر بھیڑیا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آپ بات سمجھے؟ تو مالک نے بڑی پیاری بات کہی، کہنے لگے بھیڑیا بہادر نہیں ہے لیکن ہمارا کتا گانڈو ہے. کتا جو حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، بھیڑیا بہادر نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ کچھ تو بولو، تم لوگ ڈرتے ہو. کتا مقدمہ تو مجھ پر دائر ہوگا نا. حفاظت کرنے والا کتا ہوتا ہے. بھیڑیا دلیر نہیں ہے، بھیڑیا بہادر نہیں ہے، کتا گانڈو ہے. اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے سمجھ لینا جو برسر اقتدار ہے، نہ قادیانی دلیر ہے کہ محمد پر حملہ کرے، نہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. احمد عیسیٰ کتا جو کہ امریکہ میں جا کر کے بھونک رہا ہے، نہ وہ دلیر ہے کہ محمد پر بھونکے گا. نہ یہ ہے کہ طاہر احمد نسیم، نہ یہ دلیر ہے کہ اس طریقہ پر، نہ سلمان تاثیر کتے کا بچہ، نہ وہ دلیر ہے کہ محمد پر بھونکے. حکومتیں ہماری گانڈو ہو چکی ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ کسی کے رات کو کوئی چور آ جائے اور کوئی بغیرت آ جائے، کسی کی بہن کی عزت لوٹنا چاہے،
اس کی بیوی کی عزت لوٹنا چاہے، اس کی ماں کی عزت لوٹنا چاہے، اس کی پھوپھی کی عزت لوٹنا چاہے، اس کی خالہ کی عزت لوٹنا چاہے، وہ جا کر کے کہے کہ نہیں تو کچھ بھی کر لے، میری ماں کی عزت لوٹ لے، میری بہن کی بھی عزت لوٹ لے اور میری پھوپھی کی بھی عزت لوٹ لے، لیکن میں تجھے عدالت میں نہیں چھوڑوں گا، میں عدالت میں جا کر کے مقدمہ دائر کروں گا، جبکہ عدالت بھی محمد کی عدالت نہ ہو، عدالت بھی قرآن کی عدالت نہ ہو، عدالت ابو بکر کی عدالت نہ ہو، عدالت میرے رب کی عدالت بھی نہ ہو، عدالت انگریز کی عدالت ہو۔ اس کو پتہ ہے اس عدالت کو بنانے والے اس کے قوانین بھی بے غیرت ہے، جن کی زبان کے اندر، جن کی اصطلاح کے اندر، مذہب کے اندر غیرت ہے ہی نہیں سرے سے۔ اس عدالت کے لیے مجھے یہ بتاؤ وہ بندہ اس کے ساتھ رعایت کرے گا کہ نہیں میں عدالت جاؤں گا؟ وہ یہ کہہ دے گا تو میری ماں کی عزت لوٹ لے، میری بہن کی عزت لوٹ لے اور میری پھوپھی کی عزت لوٹ لے، میں عدالت جاؤں گا، ایسا کرے گا یا اس کی گردن کو اڑائے گا؟ بولو۔ گردن کو اڑائے گا۔ اس کو پتہ بھی ہے کہ عدالتوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ عدالتوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ عدالت کے لیے اس بات کو چھوڑے گا یا اس کی گردن اڑا دے گا؟ اس کی گردن اڑا دے گا۔ بات صاف ہے تمہارے اندر غیرت نہیں ہے، غیرت مذہبی بھی نہیں ہے۔ بات صاف ہے تمہارے اندر غیرت ایمانی بھی نہیں ہے۔ بات صاف ہے تمہارے منہ سے ایک ہندو، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حضرت اقدس کو معلوم ہے، مولانا سیف الرحمان کو، یہ دیوبند میں پڑھ چکا ہے، ہندوؤں کے اتنی بڑی کتاب، اشعار اور نظم کی کتاب، جنہوں نے پیارے محمد کی ایسی تعریف کی ہے، ہزاروں جگہوں میں ہندو بڑے بالکل بے تکلفی کے ساتھ ہندو کہہ سکتا ہے، وخاتم النبیین ہندو کہہ سکتا ہے، لیکن میرا حکمران میں نہیں سمجھتا اس کے منہ سے خاتم النبیین کیوں نہیں نکلتا؟ کیوں نہیں؟ آخر میں کیا سمجھوں جب کلمہ اس کے منہ سے نہیں نکلتا تو میں کیا سمجھوں؟ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے مجھے معلوم ہے کہ ان عدالتوں سے جب کچھ نہیں ہوگا، پٹھان کو معلوم ہے، بلوچ کو معلوم ہے، سندھی کو معلوم ہے، سرائکی کو معلوم ہے، یہ سب باغیرت ہے اور غیرت مندوں کی اولاد ہے، یہ سب مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو چکے۔ جب تمہارے طرف سے کچھ ہوگا نہیں، جب نہیں ہوگا تو پھر یہ کارروائی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے علماء کی مہربانی ہے، اب تک علماء نے اجازت نہیں دی ہے، اب تک مولانا فضل الرحمان نے اجازت نہیں دی ہے، اب تک ہمارے اکابرین نے، مشائخ حدیث نے اجازت نہیں دی ہے، اب تک میں نے اپنے طور پر اجازت بھی نہیں دی ہے۔ سن لو حکمرانوں، اس بات کو سن لو، سن لو، سن لو۔ اگر کوئی قائد اعظم کو اگر کوئی غلط کہتا ہے تو قانون یہ ہے اس کو اٹھا کر کے جیل میں پھینکیں گے، 2-3 سال تک کوئی وکیل بھی آپ پکڑ نہیں سکتے، کوئی وکیل اس کے مقدمہ کو اٹھا بھی نہیں سکتا، کوئی وکیل اس کی وکالت کر بھی نہیں سکتا۔ اگر کسی نے قائد اعظم کو گالی دی اٹھا کر کے جیل میں پھینکیں گے، اور اقبال کو گالی دی اٹھا کر کے جیل میں پھینکیں گے۔ پرویز مشرف کے خلاف میں نے تقریر کی، کتنے مرتبہ مجھے بلایا گیا کہ کس کے خلاف تم نے زبان کی ہے۔ اس بات کو سمجھ لو، سمجھ لو، بات صاف سی ہے۔ ہم لوگ بلوچ لوگ ہیں، شف نہیں کرتے، شفتالو کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ شف کیا ہوتا ہے؟ دخ کیا ہوتا ہے؟ دخان ہوتا ہے۔ پاکستان نہیں ہوتا، پاکستان ہوتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ پاکستان کوئٹہ، سمجھے؟ اس طرح نہیں ہوگا، بات پوری یہ ہوگی، صاف سی بات بتا رہے۔ جب آپ کے اندر غیرت نہیں ہے تو پھر اس بات کو سن لو۔ آپ ہمارے جذبات، ہمارے ایمان کے ساتھ نہ کھیلو، ہمارے مذہب کے ساتھ نہ کھیلو۔ کھل کر کے اعلان کریں گے، پٹھان، بلوچ، سندھی، مہاجر، سرائکی، پنجابی سارے غیرت مند ہیں۔ 100 کے اندر 2 بے غیرت صرف ہوتے ہیں، 100 کے اندر صرف 2 بے غیرت ہوتے ہیں، 1000 میں صرف 20 بے غیرت ہوتے ہیں۔ ان بے غیرتوں نے پورے ملک کو پریشان کر کے رکھا ہے۔ ہمارے علماء اگر اجازت دے دیں، ہمارے علماء ہمارے نبی کے ساتھ نہ کھیلو، قرآن کے ساتھ نہ کھیلو، خدا کے ساتھ نہ کھیلو، تمہارے قائد اعظم جیسے کروڑوں کو محمد کی جوتیوں پہ قربان کر دو۔ بات صاف سی ہے، کوئی بات کرے یا نہ کرے، کروڑوں قائد اعظم، اور تمہارے ملک میں لکھا بھی ہوا ہے کہ قائد اعظم کے خلاف کوئی بولتا ہے، پرویز کے مشرف کے خلاف کوئی بولتا ہے، اور اسی طریقے پر کیا ہے، نواز شریف پلائیں، زرداری خرداری، ان کے خلاف کوئی بولتا ہے، اٹھا کر کے تم جیلوں کے حوالے کر دیتے ہو۔ ہم اعلان کریں گے، اپنی ملکیت کے لیے اعلان نہیں کر رہے، ملک کے لیے اعلان۔ تمہارے ملک پر اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کا ناموس سے زیادہ قیمت ہے، قرآن تمہارے ملک سے زیادہ ہے۔ پاکستان بچاؤ،
یہ سب کچھ موقع آپ فراہم کر رہے ہیں. پھر پٹھان، بلوچ، سندھی، مہاجر، پنجابی سارے مسلمان جب جمع ہو جائیں گے، حضرت تو فرما رہے ہیں کہ خون دیں گے، خون ارے بابا خون بہانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہیں خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے. سارے پٹھان بلوچ اگر ہم اسلام آباد میں جمع ہو کر کے پیشاب کریں گے تب بھی سیلاب آ جائے گا. ارے بابا لڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے بندے آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی ہاں، کوئی لڑنے کے. حضرت تو خام خواب کو ڈرا رہا، وہ کہہ رہے کہ جان دیں گے. جان دینے کے لیے نہیں، یہ بتاؤ کہ جو بغیرت محمد کے دفاع نہ کرے وہ چاہے حاکمین بھی ہو، پھر ہم پیشاب کریں گے تمہارے گلیوں میں. پیشاب کے لیے کون تیار ہے؟ آپ سمجھ رہے؟ پیشاب کے لیے کون تیار ہے؟ میں ایک جگہ گزرا جہاں پر فیکٹری تھی، وہ فوجیوں کا علاقہ تھا. بٹ آباد سے میں آ رہا تھا. دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ میرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اور حضرت کو پتہ عرب ملکوں میں لکھا ہوتا الطریق مراقب بالرادار، الطریق مراقب بالرادار. اس راستے کی نگرانی راڈار سے ہو رہی ہے، خیال کرنا. ایک پٹھان لمبا دھڑنگا سا، میں نے دیکھا اس نے جا کر کے شلوار کھول کر کے اس کے سامنے بیٹھ کے پیشاب کر رہا. خدا کی قسم میں اسلام آباد تک ہنستا رہا. میں نے کہا واہ کیمرے کی آنکھ دیکھ لے اس کو کہ یہ کیا چیز ہے. بالکل ایسی ایسی بڑی بڑی دیواریں، بڑی بڑی دیواریں، اس میں لکھا ہو کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، احتیاط کرنا، احتیاط کرنا. سمجھے؟ تو پھر یہ قادیانی جو بغیرت تھا، یہ قادیانی جو بغیرت تھا، یہ کیا کہے؟ یہ کہتا تھا یہ باتیں بتانے کی نہیں ہے. اس قسم کے ہمارے حکمران تم سمجھ بھی نہیں رہے ہو. آج تک تمہارے نبی بنتے ہیں اسرائیل سے، نبی بنتے ہیں فرانس سے، نبی بنتے ہیں امریکہ سے. یہ کتے کے بچے وہاں کیوں نہیں بتاتے کہ ہم عیسیٰ کے ذلی بروزی عیسیٰ کی جگہ پر آ گئے؟ یہ کیوں نہیں کہتے موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر آ گئے؟ وہ کیوں نہیں کہتے حضرت یحییٰ کی جگہ پر آ گئے؟ وہ کیوں نہیں کہتے اسحاق کی جگہ پر آ گئے؟ وہ کیوں نہیں کہتے اللہ آپ کا بھلا کرے بنی اسرائیل کے کسی اور نبی کی جگہ پر آ گئے؟ کوئی بھی داؤد علیہ السلام کی جگہ پر. جو بھی نبی بنتے فرانس سے، فرانس میں نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے. بنتے امریکہ سے، امریکہ میں عیسائی اور نصرانیوں کی نبوت کے. یہاں کتے کے بتے آ کر کے پاکستان میں نبوت کے دعویٰ کرتے. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ نبی تمہارے بنتے تو کتے کے بچے وہیں پر بیان کریں نا. اور ہمارے مسلمان بھی حکمران، میں نے عرض کیا کہ وہی ہے خارش والے. آپ بات سمجھ رہے؟ مسلمان ہمارے، ورنہ بات صاف سی ہے، بات صاف سی ہے، بات صاف سی ہے. نبی